الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اس وقت سے لے کر آج تک مخالفین احمدیت یا نام نہاد علماء آپ پر بہت سے اعتراضات کرتے چلے آ رہے ہیں اور الزامات لگاتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال یہ ان کی عادت ہے، کرتے رہیں گے، اور اس وجہ سے عامۃ المسلمین کو گمراہ کر رہے ہیں یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا الزام جو مسلمانوں کے جذبات بھڑکانے اور انہیں انگیخت کرنے کے لیے لگاتے ہیں یہ لوگ، وہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ ان علماء کی اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ اور ظلم کی یہ انتہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے، یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض ایسے الفاظ کہے ہیں جن سے آپ کی حد تک ہوتی. اور یہی الزام یہ لوگ آج افراد جماعت احمدیہ پر بھی لگاتے ہیں، جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے، جہاں ان کی طاقت ہے، کہ احمدی نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے ہیں. جن سعید فطرت لوگوں نے جب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھی، جماعت کا لٹریچر پڑھا، یا آپ کے ارشادات سنے، انہیں فوری طور پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان نام نہاد اور فتنہ گر علماء نے صرف فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہ الزامات لگائے، یہ باتیں کی ہیں. اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض حوالے پیش کروں گا جو آپ کی مختلف کتب میں موجود ہیں. نہ ہی آپ کے اس حوالے سے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا سمجھا، سب اقتباسات اس وقت پیش کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کی تمام کتب کے حوالے بیان کیے جا سکتے ہیں. تاہم اس وقت میں نے اس وقت سے کہ جب آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی اور جو آپ نے آخری کتاب اپنی وفات کے وقت تک تصنیف فرمائی یا اس سے کچھ پہلے، اس کے حوالے پیش کروں گا جن میں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے متعلق بیان فرمایا. براہین احمدیہ کے ہر 4 حصے 1880 سے لے کر 1884 تک آپ نے تصنیف فرمائے، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 میں جمع کر دیے گئے ہیں. اس میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے
اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں، اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس بات پر یقین ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن شریف کی عظمت، اور یہ بھی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر ابراہیم احمدیہ میاں فرماتے ہیں، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے آخر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ پھر 1886 میں اپنی تصنیف سرمہ چشم عاریہ میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں تعریف فرماتے ہیں کہ غرض وحی الہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدائے تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا چہرہ حسب صفائی باطن نبی منزل علیہ کے نظر آتا ہے۔ یعنی جو دل کی صفائی ہے، اندرونی جو بھی حالت ہے انبیاء کی، جس نبی پر یہ اترتا ہے، صفات اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہیں کہ اس کے ہر ایک کے رتبے کے مطابق نظر آتا ہے۔ اور فرمایا کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باطنی و انشراح صدری و عصمت و حیا و صدق و صفا و توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل و اعلیٰ و اکمل و عرفہ و اجلا و اصفا تھے، اس لیے خدائے جل شانہ نے ان کو اترے کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا، سب سے حصہ زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا۔ اور وہ سینہ اور دل جو تمام اولین و آخرین کے سینہ و دل سے فراخ تر و پاک تر و معصوم تر و روشن تر تھا، وہ اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وحیوں سے اقوا اور اکمل اور عرفہ اور اتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو۔ پھر 1891 میں اپنی تصنیف توضیح مرام میں وحی الہی کے انتہائی درجے کی تجلی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور یہ کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی انسان کو ملی ہے، یعنی وحی الہی کی اعلیٰ درجہ کی جو تجلی ہے وہ کیفیت ایک ہی انسان کو ملی ہے جو انسان کامل ہے، جس پر تمام سلسلہ انسانیہ کا ختم ہو گیا ہے اور دائرہ استعدادات بشریہ کا کمال کو پہنچا ہے۔ جتنی بھی انسانی طاقتیں تھیں، استعدادیں تھیں، وہ کمال کو پہنچیں، اور وہ در حقیقت پیدائش الہی کے خط ممتد کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسانی پیدائش کی ہے اس کی جو انتہا ہے، اگر لکیر کھینچی جائے تو اس کا آخری سرا ہے، وہ جو ارتفاع کے مراتب کا انتہا ہے، جو انتہائی اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ فرمایا کہ حکمت الہی کے ہاتھ نے ادنا سے ادنا خلقت سے اور اسفل مخلوق سے سلسلہ پیدائش کا شروع کر کے اس اعلیٰ درجے کے نقطے تک پہنچا دیا ہے، جس کا نام دوسرے لفظوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی یہ ہیں کہ نہایت تعریف کیا گیا، یعنی کمالات تامہ کا مظہر، سو جیسا کہ فطرت کے روح سے اس نبی کا اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا، ایسا خارجی طور پر بھی اعلیٰ و عرفہ مرتبہ وحی کا اس کو عطا ہوا،
اور اعلیٰ و عرفہ مقام محبت کا ملا، یہ وہ مقام عالی ہے کہ میں، فرمایا کہ یہ مقام عالی ہے کہ میں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام دونوں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر 1892-93 کی تصنیف ہے جو روحانی خزائن کے حساب جلد 5 میں ہے، 2 حصے ہیں اس کے، آئینہ کمالات اسلام ہے، اردو اور عربی حصہ ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور ایمانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نمائے روحانی و جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر انسان کامل برطبق آیت، یعنی اس آیت کے مطابق کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان امانتیں اس کے اہل کو عطا کرو، اور سب سے زیادہ ذمہ داری یہاں جو اللہ تعالیٰ خود ہی امانتیں دیتا ہے، اور ان امانتوں کی ادائیگی کا حق سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے حق ادا کیے جائیں، حقوق اللہ۔ اور یہ امانتیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر کے اس کو ادا کی گئیں، واپس کی گئیں، اس میں سب سے بڑا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا کہ اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو امانتیں واپس دینا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فانی ہو کر، اس میں فنا ہو کر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے وقف کر دی، اللہ تعالیٰ کے دین کی پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اور اس کے حکم کے مطابق حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے وقف کر دی۔ فرمایا جیسا کہ ہم مضمون حقیقت اسلام میں بیان کر چکے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، ہم نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین وان ھذا صراطی مستقیما واتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فقل اسلمت وجہی للہ وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ یعنی ان کو کہہ دے، حضرت مسیح سے فرماتے ہیں اس کا وضاحت کرتے ہوئے ان آیات کی جو مختلف صورتوں کی ہیں، یعنی ان کو کہہ دے، سارا ترجمہ نہیں کیا آپ نے، کچھ تھوڑا سا ترجمہ فرمایا کہ یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا
سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے۔ وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اول المسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجہ کا فنا فی اللہ ہو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 1894 میں اپنی تصنیف نور الحق حصہ اول میں آپ فرماتے ہیں، یہ بھی روحانی خزائن کی جلد 8 ہے، کہ عربی کی عبارت ہے یہ کہ طوبیٰ للذی قام لإعلاء کلمۃ الدین ونہض یستقری طرق مرضات اللہ نصیر المعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید رسولہ۔ مبارک وہ جو دین کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا اور ربانی رضامندی کی راہوں کو ڈھونڈتا ہوا اٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدا کے لیے ثابت ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، اور درود اور سلام اس کے نبیوں کے سردار پر۔ پھر جلد 8 میں ہی روحانی خزائن کی جو ہے اتمام الحجہ، یہ بھی 1894 کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا، اور کامل نبی تھا، اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی، اور ایک عالم کا عالم برا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یا یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر 1895 کی اپنی تصنیف آریہ دھرم میں آپ فرماتے ہیں، ہمارے مذہبی مخالف صرف بے اصل روایات، یعنی اسلام کے مخالف، بے اصل روایات اور بے بنیاد قصوں پر بھروسہ کر کے، جو ہماری کتب مسلمہ اور مقبولہ کی روح سے ہرگز ثابت نہیں ہیں، بلکہ منافقوں کے مفتریات ہیں، منافقوں کے جھوٹ ہیں، افترا کیے ہیں، ہمارا دل دکھاتے ہیں، اور ایسی باتوں سے ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کرتے ہیں، اور گالیوں تک نوبت پہنچاتے ہیں، جن کا ہماری معتبر کتابوں میں نام و نشان نہیں۔ اس سے زیادہ ہمارے دل دکھانے کا اور کیا موجب ہوگا کہ چند بے بنیاد افتراؤں کو پیش کر کے ہمارے اس سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ زنا اور بدکاری کا الزام لگانا چاہتے ہیں، جس کو ہم اپنی پوری تحقیق کی روح سے سید المعصومین اور ان تمام پاکوں کا سردار سمجھتے ہیں جو عورت کے پیٹ سے نکلے، اور اس کو خاتم الانبیاء جانتے ہیں، کیونکہ اس پر تمام نبوتیں اور تمام پاکیزگیاں اور تمام کمالات ختم ہو گئے۔ پھر 1897 کی آپ کی تصنیف ہے سراج منیر، اس میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ پھر 1898 کی آپ تصنیف ہے آپ کی کتاب البریہ، اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان اور معجزات دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو آن جناب کے ہاتھ سے یا آپ کے قول یا آپ کے فعل یا آپ کی دعا سے ظہور میں آئے، اور ایسے معجزات شمار کے روح سے قریب 3000 کے ہیں۔ اور دوسرے وہ معجزات ہیں جو آن جناب کی امت کے ذریعے سے ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور ایسے نشانوں کی لاکھوں تک نوبت پہنچ گئی ہے، اور ایسی کوئی صدی بھی نہیں گزری جس میں ایسے نشان ظہور میں نہ آئے ہوں۔ چنانچہ اس زمانے میں اس عاجز کے ذریعے سے خدا تعالیٰ یہ نشان دکھلا رہا ہے۔ ان تمام نشانوں سے جن کا سلسلہ کسی زمانے میں منقطع نہیں ہوتا، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا نبی اور سب سے زیادہ پیارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ دوسرے نبیوں کی امتیں ایک تاریکی میں پڑی ہوئی ہیں اور صرف گزشتہ قصے اور کہانیاں ان کے پاس ہیں، مگر یہ امت ہمیشہ خدا تعالیٰ سے تازہ بتازہ نشان پاتی ہے۔ لہٰذا اس امت میں اکثر عارف ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ پر اس درجے کا یقین رکھتے ہیں کہ گویا اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسری قوموں کو خدا تعالیٰ کی نسبت یہ یقین نصیب نہیں۔ لہٰذا ہماری روح سے یہ گواہی نکلتی ہے کہ سچا اور صحیح مذہب صرف اسلام ہے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں دیکھا۔ اگر قرآن شریف گواہی نہ دیتا تو ہمارے لیے اور ہر ایک محقق کے لیے ممکن نہ تھا کہ ان کو سچا نبی سمجھتا، کیونکہ جب کسی مذہب میں صرف قصے اور کہانیاں رہ جاتی ہیں تو اس مذہب کے بانی یا مقتدا کی سچائی صرف ان قصوں پر نظر کر کے تحقیقی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ کہ صدہا برس کے گزشتہ قصے کذب کا بھی احتمال رکھتے ہیں، بلکہ زیادہ تر احتمال یہی ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں جھوٹ زیادہ ہے۔ پھر کیوں کر دلی یقین سے ان قصوں کو واقعات صحیحہ مان لیا جائے؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف قصوں کے رنگ میں نہیں ہیں، بلکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے خود ان نشانوں کو پا لیتے ہیں۔ لہٰذا معائنہ اور مشاہدہ کی برکت سے ہم حق الیقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ سو اس کامل اور مقدس نبی کی کس قدر شان بزرگ ہے، جس کی نبوت ہمیشہ طالبوں کو تازہ ثبوت دکھلاتی رہتی ہے، اور ہم متواتر نشانوں کی برکت سے اس کمال سے مراتب عالیہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کو ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ پس مذہب اسے کہتے ہیں، اور سچا نبی اس کا نام ہے جس کی سچائی کی ہمیشہ تازہ بہار نظر آئے۔ محض قصوں پر جن میں ہزاروں طرح کی کمی بیشی کا امکان ہے بھروسہ کر لینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ دنیا میں صدہا لوگ خدا بنائے گئے اور صدہا پرانے انسانوں کے ذریعے سے کراماتی کر کے مانے جاتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ سچا کراماتی وہی ہے جس کی کرامات کا دریا کبھی خشک نہ ہو۔ سو وہ شخص ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانے میں اس کامل اور مقدس کے نشان دکھلانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجا ہے، اور اس زمانے میں مسیح موعود کے نام سے مجھے بھیجا ہے۔ دیکھو، آسمان سے نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے خارق ظہور میں آ رہے ہیں، اور ہر ایک حق کا طالب ہمارے پاس رہ کر نشانوں کو دیکھ سکتا ہے، گو وہ عیسائی ہو یا یہودی یا آریہ۔ یہ سب برکات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ پھر سن 1900 میں اپنے رسالہ 40 نمبر 1 میں، جو روحانی خزائن کی جلد 17 میں ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ زمین پر وہ ایک ہی انسان کامل گزرا ہے جس کی پیشگوئیاں اور دعائیں قبول ہونا اور دوسرے خوارق ظہور میں آنا ایک ایسا امر ہے جو اب تک امت کے سچے پیراؤں کے ذریعے سے دریا کی طرح موجیں مار رہا ہے۔ بجز اسلام وہ مذہب کہاں اور کدھر ہے جو یہ خصلت اور طاقت اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی برکات اور نشانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر 1902 کی اپنی تصنیف کشتی نوح میں آپ فرماتے ہیں، نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن،
اور تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ پھر 1902 کی ہی ایک اپنی تصنیف میں نسیم دعوت میں آپ فرماتے ہیں، اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے نہ اس کی خلق سے۔ اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا، یعنی وہ صفات جو اوپر بیان کی گئی ہیں خدا تعالیٰ کی، اس زندہ خدا کو پایا جس میں یہ صفات ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے اور بے شمار قدرتوں والا اور بے شمار حسن والا اور بے شمار احسان والا ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور یہ خدا ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا۔ پھر 1903 کی اپنی تصنیف لیکچر سیالکوٹ میں آپ فرماتے ہیں، غرض یہ تمام بگاڑ کہ ان مذاہب میں پیدا ہو گئے جن میں سے بعض ذکر کے بھی قابل نہیں اور جو انسانی پاکیزگی کے بھی مخالف ہیں، یہ تمام علامتیں ضرورت اسلام کے لیے تھیں۔ پرانے مذہبوں میں جو بگاڑ پیدا ہوئے وہ اس لیے تھے کہ اسلام کے آنے کی ضرورت تھی۔ فرمایا کہ ایک عقل مند کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام سے کچھ دن پہلے تمام مذاہب بگڑ چکے تھے اور روحانیت کو کھو چکے تھے، بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا، اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے، اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں نہیں پائی جاتی۔ یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوئی۔ یہی ایک بڑی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں مبعوث اور تشریف فرما ہوئے جب کہ زمانہ نہایت درجے کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا، اور طبعاً ایک عظیم الشان مصلح کا خواستگار تھا، اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جب کہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر
توحید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے، اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم وحشی سیرت اور بہائم خسرت کو، جانوروں کی طرح جیسی قوم تھی، ان کو انسانی عادات سکھلائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں گے کہ بہائم کو انسان بنایا، جانوروں کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا، اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا، اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی، اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے اور چیونٹیوں کی طرح پیروں میں کچلے گئے، مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا، بلکہ ہر ایک مصیبت میں آگے قدم بڑھایا۔ پس بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے، بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعے اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے، اور تمام نیک قوتیں اپنے کام میں لگ گئیں، اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار و بر نہ رہی، اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف زمانے کے تاثر کی وجہ سے ہوا، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے، اور چونکہ آپ صفات الہیہ کے مظہر اتم تھے، اس لیے آپ کی شریعت صفات جلالیہ اور جمالیہ دونوں کی حامل تھی، اور آپ کے دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے ہیں، اور آپ کی نبوت عامہ میں کوئی حصہ بخل کا نہیں، بلکہ وہ ابتدا سے تمام دنیا کے لیے ہے۔ پھر 1905 کی اپنی تصنیف ابراہیم احمدیہ جلد پنجم میں آپ فرماتے ہیں کہ ہزار ہزار شکر اس خداوند کریم کا جس نے ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا جو خدا دانی اور خدا ترسی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی نظیر کبھی اور کسی زمانے میں نہیں پائی گئی، اور ہزارہ درود اس نبی معصوم پر جس کے وسیلے سے ہم اس پاک مذہب میں داخل ہوئے، اور ہزارہ رحمتیں نبی کریم کے اصحاب پر ہوں جنہوں نے اپنے خونوں سے اس باغ کی آبپاشی کی۔ پھر ابراہیم احمدیہ ایسا پنجم میں ہی آپ فرماتے ہیں نوح میں وہی حسن تھا جس کی پاس خاطر حضرت عزت جل شانہ کو منظور ہوئی، اور تمام منکروں کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ حضرت نوح کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اس وجہ سے کہ وہ نبی تھے۔ فرمایا پھر اس کے بعد موسیٰ بھی وہی حسن روحانی لے کر آیا جس نے چند روز تکلیفیں اٹھا کر آخر فرعون کا بیڑا غرق کیا۔ پھر سب کے بعد سید الانبیاء و خیر الورا مولانا و سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حسن لے کر آئے جس کی تعریف میں یہی آیت کریمہ کافی ہے کہ دنا فتدلّا فکان کعبہ قوسین او ادنا، یعنی وہ نبی جناب الہی سے بہت نزدیک چلا گیا اور پھر مخلوق کی طرف جھکا، اور اس طرح پر دونوں حقوق کو جو حق اللہ اور حق العباد ہے ادا کر دیا، اور دونوں قسم کا حسن روحانی ظاہر کیا، اور دونوں کوسوں میں وتر کی طرح ہو گیا، یعنی دونوں کوسوں میں جو ایک درمیانی خط کی طرح ہو، اور اس طرح اس کا وجود واقع ہوا۔ اس حسن کو ناپاک طبع اور اندھے لوگوں نے نہ دیکھا۔ فرمایا کہ متعلق کہ آپ کے حسن کو ناپاک طبع اور اندھے لوگوں نے نہ دیکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ینظرون الیک وہم لا یبصرون، یعنی تیری طرف وہ دیکھتے ہیں مگر تو انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آخر وہ سب اندھے ہلاک ہو گئے۔ پھر 1907 کی آپ کی تصنیف حقیقت الوحی میں یہی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ پس میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔
اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے۔ یہ کہتے ہیں جی، الزام لگاتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پہ کہ آپ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ میں آخر میں آیا اور میں نبی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بغیر اقرار افاظہ اس کی کسی فضیلت کے دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے۔ ایسے لوگوں کو جو آن وسلم سے اپنے آپ کو باہر سمجھتے ہیں، حضرت مسلم فرماتے ہیں وہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات و مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ پھر حقیقت الوحی میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ اب اس تمام بیان سے ہماری غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کے ساتھ پیار کرنا اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ چنانچہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دل سے پیروی کرنا اور آپ سے محبت رکھنا انجام کار انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتا ہے، اس طرح پر کہ خود اس کے دل میں محبت الہی کی ایک سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ تب ایسا شخص ہر ایک چیز سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کا انس و شوق صرف خدا تعالیٰ سے باقی رہ جاتا ہے۔ تب محبت الہی کی ایک خاص تجلی اس پر پڑتی ہے اور اس کو ایک پورا رنگ عشق اور محبت کا دے کر قوی جذبے کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تب جذبات نفسانیہ پر وہ غالب آ جاتا ہے اور اس کی تائید اور نصرت میں ہر ایک پہلو سے خدا تعالیٰ کے خارق عادت افعال نشانوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ ملتا انہی کو ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ پھر حقیقت الوحی میں آپ فرماتے ہیں سو میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا۔ میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ اور میں اس جگہ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک ابدی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے۔ پھر بعد اس کے ایک مصفہ اور کامل محبت الہی بباعث اس قلب سلیم کے حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب نعمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے۔ پھر 1908 کی اپنی تصنیف میں آپ فرماتے ہیں
یہ ہے چشمہ معرفت میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کروڑہ انسان ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان قوموں کے بزرگوں کا ذکر تو جانے دو جن کا حال قرآن شریف میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، صرف ہم ان نبیوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء۔ سو ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ برکات ہم بچشم خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھ لیے، تو ان تمام گزشتہ انبیاء کا صدق ہم پر مشتبہ رہ جاتا، کیونکہ صرف قصوں سے کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی، اور ممکن ہے کہ وہ قصے صحیح نہ ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ تمام معجزات جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ سب مبالغات ہوں، کیونکہ اب ان کا نام و نشان نہیں، بلکہ ان گزشتہ کتابوں سے تو خدا کا پتہ بھی نہیں لگتا، اور یقیناً سمجھ نہیں سکتے کہ خدا بھی انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ سب قصے حقیقت کے رنگ میں آ گئے۔ اب ہم نہ قال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکالمہ الہیہ کیا چیز ہوتا ہے، اور خدا کے نشان کس طرح ظاہر ہوتے ہیں، اور کس طرح دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا، اور جو کچھ قصوں کے طور پر غیر قومیں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ بس ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہا ہے: محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی۔ اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی ارواح کے لیے آفتاب ہے، جیسے اجسام کے لیے سورج۔ وہ اندھیرے کے وقت ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا۔ وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصے کو شرک سے پاک نہ کر دیا۔ وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے، کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانے میں موجود ہے، اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑے کو کون صدق کے دل سے ہمارے پاس آیا جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا، اور کس نے صحت نیت سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا جو اس کے لیے کھولا نہ گیا۔ لیکن افسوس کہ اکثر انسانوں کی یہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور ان کے اندر داخل ہو۔ پھر چشمہ معرفت میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ اب سوچنا چاہیے کہ کیا یہ عزت، کیا یہ شوکت، کیا یہ اقبال، کیا یہ جلال، کیا یہ ہزاروں نشان آسمانی، کیا یہ ہزاروں برکات ربانی جھوٹے کو بھی مل سکتی ہیں؟ ہمیں بڑا فخر ہے کہ جس نبی علیہ السلام کا ہم نے دامن پکڑا ہے، خدا کا اس پر بڑا ہی فضل ہے۔ وہ خدا تو نہیں مگر اس کے ذریعے سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ اس کا مذہب جو ہمیں ملا ہے خدا کی طاقتوں کا آئینہ ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو اس زمانے میں اس بات کا سمجھنا محال تھا کہ نبوت کیا چیز ہے، اور کیا معجزات ہی ممکنات میں سے ہیں، اور کیا وہ قانون قدرت میں داخل ہیں۔ اس عقدے کو اس نبی کے دائمی فیض نے حل کیا، اور اسی کے طفیل سے اب ہم دوسری قوموں کی طرح صرف قصہ گو نہیں، بلکہ خدا کا نور اور خدا کی آسمانی نصرت ہمارے شامل حال۔ ہم کیا چیز ہیں جو اس شکر کو ادا کر سکیں کہ وہ خدا جو دوسروں پر مخفی ہے، اور وہ پوشیدہ طاقت جو دوسروں سے نہاں در نہاں ہے، وہ ذوالجلال خدا محض اس نبی کریم کے ذریعے سے ہم پر ظاہر ہو گیا۔ بس ان علماء کو
آپ پر یہ اعتراض ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور عشق کی وجہ سے کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں کلام کیا آپ سے؟ اور مخفی اور پوشیدہ طاقت جو تھی وہ فرما کر اپنے قرب سے نوازا، طاقت کے ذریعے سے اپنے قرب سے نوازا. بس حضرت مسیح علیہ السلام یا جماعت احمدیہ نہیں بلکہ یہ نام نہاد علماء اس الزام کے نیچے آتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اور صفات محدود ہو گئیں. بس اگر الزام لگتا ہے تو ان لوگوں پہ لگتا ہے. اللہ حضرت مسیح تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اب بھی کام کر رہی ہیں. چشمہ معرفت میں ہی حضرت مسیح علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ کے جاری فیض کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر جب ہمارے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے تو انقلاب عظیم دنیا میں آیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ جزیرہ عرب جو بجز بت پرستی کے اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا ایک سمندر کی طرح خدا کی توحید سے بھر گیا. علاوہ اس کے یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان اور معجزات ملے وہ صرف اس زمانے تک محدود نہ تھے بلکہ قیامت تک ان کا سلسلہ جاری ہے. اور پہلے زمانوں میں جو کوئی نبی ہوتا تھا وہ کسی گزشتہ نبی کی امت نہیں کہلاتا تھا، گو اس کے دین کی نصرت کرتا تھا اور اس کو سچا جانتا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے، اور وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی. بس اس لحاظ سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے آپ کو امتی نبی ہونے کا اعلان فرمایا اپنے لیے. پھر فرماتے ہیں کہ اور رجوع خلائق اور قبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج کم سے کم 20 کروڑ ہر طبقے کے مسلمان آپ کی غلامی میں کمر بستہ کھڑے ہیں، اور جب سے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے بڑے بڑے زبردست بادشاہ جو ایک دنیا کو یہ اس زمانے کی تعداد بتا رہے ہیں جو آپ کے زمانے میں تھی، ایک دنیا کو فتح کرنے والے تھے، آپ کے قدموں پر ادنا غلاموں کی طرح گر رہے ہیں. اور اس وقت کے اسلامی بادشاہ بھی ذلیل چاکروں کی طرح جناب کی خدمت میں اپنے تئیں سمجھتے ہیں اور نام لینے سے تخت سے نیچے اتر آتے ہیں. یہ مقام آپ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ جو الزام ہے آپ پر کہ آپ نے نعوذ باللہ دوسرے مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، آپ تو فرما رہے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ آپ کی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں، صرف احمدی نہیں. بس یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے سمجھا اور دنیا کو بتایا اور اپنے ماننے والوں کو اس کا ادراک عطا فرمایا. اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے نہ ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور فضیلت اور عرفہ مقام کی گہرائی کو ہم کبھی نہ جان سکتے. مخالفین کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام شروع میں کچھ اور کہتے تھے اور بعد میں اپنی سوچ بدل لی اور نعوذ باللہ ذاتی مفادات حاصل کرنے لگے. یہ سب تحریرات جو میں نے 1880 سے لے کر 1908 تک جو آپ کی وفات کا سال ہے پیش کی ہیں، ان تحریرات میں کہیں بھی ایک جگہ بھی ایسا جھول نہیں ہے جو ایک دوسرے سے مطابقت نہ رکھتا ہو. ہر جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو پہلے سے بڑھ کر آپ نے بیان فرمایا ہے. اپنے آپ کو اگر
کہیں نبی کہا بھی ہے تو آپ کی غلامی میں۔ اللہ تعالیٰ ان مفاد پرستوں کے چنگل سے امت مسلمہ کو بچائے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے والے ہوں، اور یہی ایک طریقہ ہے اور یہی ایک ذریعہ ہے جو امت مسلمہ کی ساکھ کو دوبارہ قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب و ارشادات پڑھنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی اپنے تک پہنچنے کا صحیح ادراک بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔